ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آمین. الحمدللہ آج 26 مئی 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 327 میں 20 رمضان المبارک 1440 ہجری میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر یہ دو صورتیں انشاءاللہ کور کریں گے. یہ دو صورتیں بھی جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں بھی یہ دو نام صفاتی ناموں میں بولے جاتے ہیں، المزمل اور المدثر. مزمل اور مدثر یعنی چادر میں لپٹنے والے اور لحاف میں لپٹنے والے. یہ دو صورتیں بڑی بہترین جوڑے کی فارم میں ہیں. پہلی صورت کے اندر سورۃ المزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت قرآن پاک کو اپنی روٹین میں لے کے آئیں اور کم از کم نصف رات قرآن کے ساتھ گزاریں، یعنی قرآن کی قرات کریں اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوں. ظاہر ہے اس وقت ریٹن فارم میں اس طریقے سے تو قرآن پاک کی کاپیز اویلیبل نہیں تھیں. صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن نماز میں سنتے تھے اور وہ سن سن کے زبانی یاد کر لیتے تھے، اور عرب کے لوگوں کا حافظہ ویسے ہی بہت کمال کا تھا. تو قیام اللیل قرآن کے ذریعے کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جیسے ہی نہیں وہی نازل ہوتی تھی آپ رات کے وقت میں اس کو تلاوت کرتے تھے. اصحاب پیچھے جو ہے وہ نفل نماز پڑھتے تھے. اس وقت تک 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں آیا تھا، صرف رات کی نماز تھی اور وہ فرض تھی. قیام اللیل اسے کہہ لیں، اسے تراویح کہہ لیں، اسے تہجد کہہ لیں، اسے وتر کہہ لیں، یہ ساری کی ساری ایک ہی نماز کے لیے مختلف فارم میں الفاظ بولے جاتے ہیں. پھر جب 5 نمازوں کا شیڈیول آ گیا تو پھر یہ نفلی نماز تہجد کی قرار پائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے پوری زندگی کے لیے فرض نماز ہی رہی. یعنی امت پہ تو 5 نمازیں فرض تھیں لیکن نبی علیہ السلام پہ 6 نمازیں فرض تھیں، اور وہ 6ٹھی نماز قیام اللیل تھی، رات کی نماز، تہجد کی نماز.
چاہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لی جائے، چاہے نصف رات کو اٹھ کے پڑھی جائے، چاہے رات کے آخری پہر اٹھ کے پڑھی جائے۔ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 130 کے عنوان سے، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ہے وطر سے متعلق۔ تو یہ رات کی نماز خاص بعد میں آپ علیہ السلام کے لیے فرض رہی، باقی امت کے لیے نفل ہو گئی، لیکن اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں امت پہ بھی تاکید کی گئی کہ وہ کم از کم رمضان میں قیام اللیل کریں قرآن کے ساتھ۔ پہلے تو جب 5 نمازیں نہیں تھی تو روزانہ قیام اللیل کرنا ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام پہ تو پوری زندگی فرض رہا، لیکن امت کے لیے اس سنت کو قیام اللیل کی شکل میں باقی رکھا گیا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کہ کم از کم رمضان میں تو ٹائم نکالا جائے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کر لیا، یعنی رمضان مبارک کی آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں سے جو 5 طاق راتیں ہیں ان کا قیام کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کی فضیلت بھی دے دے گا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان کے ساتھ تو ظاہر خاص نسبت ہے۔ اچھا، یہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر اس اعتبار سے بھی جوڑا ہے کہ سورہ المزمل میں نبی علیہ السلام کے قیام اللیل کا ذکر ہے، رات کے قیام کا، اور سورۃ المدثر میں قیام النہار کا ذکر ہے، آپ کے دن کے قیام کا۔ اور دن کا قیام کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ۔ دن کا قیام ہے دعوت و تبلیغ کا کام، جو اللہ نے توحید کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی، وہ آپ اپنی امت تک پہنچائیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ قیام اللیل بہت آسان کام ہے اور قیام النہار یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ قیام اللیل کا ذکر سورۃ المزمل میں آئے گا تو اس میں ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ان قریب ہم آپ پہ بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور وہ کون سا بھاری بوجھ ہے؟ تبلیغ کی ذمہ داریاں۔ قیام النہار، دن کے وقت قیام، یہ قیام وہی ہے جو ہم قیام حسینی کے لیے قیام، یعنی باطل کے خلاف ڈٹنا، کھڑا ہو جانا، یہ وہ والا قیام ہے، یہ نماز والا قیام نہیں ہے۔ ناداں گر پڑا سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ وہ والا قیام ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن کر، اللہ کے دین کی سپورٹ کے لیے، اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کسی کی پرواہ نہ کرو۔ تو یہ قیام النہار کی ٹرم قرآن و حدیث میں تو نہیں آئی ہے، یہ یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی زبردست اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ تو انہوں نے قیام اللیل کے اگینسٹ یہ ٹرم ڈیوائز کی، قیام النہار، دن کا قیام، اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام۔ تو یہ نمازیں پڑھنا، رات کو جا کے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ اسے کوئی کام ہی نہیں سمجھ رہا اس کے مقابلے پہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ آپ پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ جس کو پتہ بھی چلے گا وہ آپ سے دعا کروانے ہی آئے گا، نہ آپ کے لیے اس کے دل میں نفرت آئے گی، نہ وہ آپ پہ کبھی غصہ کھائے گا، نہ کبھی آپ کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ قیام النہار 1 منٹ کا بھی کر لیں کہ کسی کو صحیح بات بتائیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ چیز صحیح ہے، تو دیکھیں وہ آپ کے ساتھ پھر کیا اکرام مسلم کرتا ہے۔ تو قیام النہار یہ مشکل کام ہے، قیام اللیل تو بڑا آسان کام ہے، لوگ آپ کو ہار بھی ڈالیں گے آ کے، لیکن قیام النہار کریں گے تو آپ کے اپنے لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اور یہی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، جب نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، ظاہر بڑے پریشانی کے عالم میں تھے، ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پہ پڑنے والی تھی۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل میں اڑھا دو، اور اسی کانٹیکس میں سورۃ المدثر کی آیات بھی ہیں، وہ والا ایک ایکٹیویٹی اس وقت بھی پرفارم ہوئی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے پھر آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ
لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ اپنی قوم کا بڑا خیال رکھنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر سیدہ ختیجہ کے ایک کزن تھے ورقہ ابن نوفل، جو ایک عیسائی عالم بھی تھے اور ایک پریکٹسنگ یعنی کرسچن تھے، مسلمان اس وقت تو ظاہر ہے نبی الاسلام کی جب تک دعوت کا انکار کوئی نہ کرے تو وہ مسلمان ہی شمار ہوگا اپنے زمانے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ ختیجہ ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے جب آپ علیہ السلام سے وہ باتیں سنی، وحی کے الفاظ سنے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی نازل ہوئی تھی، اور ان قریب جب آپ کو مبعوث کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کو یہ حکم دے گا کہ آپ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تو آپ کی ایک قوم آپ کو نکال دے گی اس شہر سے ہی۔ ہائے 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 ہائے، نبی علیہ السلام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جس طرح ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارے اس معاشرے میں کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کو کوئی نہیں کہتا نماز پڑھو، لیکن اگر کوئی نماز شروع کر کے رفع الیدین شروع کر دے تو اسے مولوی بھی سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ فرق دیکھا آپ نے؟ جب تک کوئی بے نمازی ہے اس کو کوئی نہیں کہے گا نماز پڑھو، اگر کوئی نماز پڑھ کے رفع الیدین کرنا شروع کر دے تو اسے داڑھیوں والے بھی سمجھانا شروع کر دیں گے، تو کیڑے پاسے لگ گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، یہ قوم آپ سے بڑا پیار کرتی ہے لیکن یہ آپ کو نکال دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی سچائی کی آواز اس طرح بلند کی ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کچھ کیا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو میں آپ کی مدد کرتا، تو لیکن اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے۔ ان کو صحابی نہیں گنا جاتا کیونکہ نبی علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت نہیں کی تھی اپنی رسالت کی، صرف نبوت کا اظہار آپ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، رسالت کا حکم آیا یا ایھا المدثر کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے جب دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، اس کے بعد جس نے ایمان قبول کیا وہ صحابی کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، لیکن ظاہر وہ اہل فطرت میں سے تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، سیدنا ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو یہ قیام النہار بڑا مشکل کام ہے سر، قیام اللیل بہت آسان ہے، قیام النہار کرنا، صحیح بات لوگوں کو بتانا، اولو العلم قائما بالقسط رہنا، انصاف کے اوپر قائم رہنا، سچی بات لوگوں کو بتانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب آپ آ جائیے قرآن پاک کھول لیں اپنا، سورۃ المزمل نکال لیں، پارہ نمبر 29 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے رات کے وقت۔ ظاہر ہے کہ رات کے وقت نبی علیہ السلام چادر لے کے ہی سوتے تھے، ویسے بھی شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو چادر لے کے سونا چاہیے۔ گرمیوں میں باریک چادر آپ لے لیں، سردیوں میں موٹی، سردیوں میں تو خیر لیتے ہی ہیں لوگ۔ تو اے چادر میں لپٹ کر رات کے وقت یعنی سونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ مزمل آپ کا نام پھر ایک ناموں میں بھی آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں یہ نام رکھا بھی جاتا ہے نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت قیام کیجئے، اگرچہ تھوڑا ہی قیام ہو لیکن رات کے وقت اٹھ کر قیام کریں، یعنی قرآن کے ساتھ، وہ آگے آ بھی جائے گا۔ نصفہ، اچھا یہ اللہ تعالیٰ ہمارا تھوڑی دیر رات کو نماز پڑھ لیا کریں، وہ تھوڑی دیر اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں 5 منٹ کی عشاء ہو اور جناب 2 منٹ کی فجر ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا کریں، نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، منہ، اس میں سے منہ قلیلا، او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ تو رات کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، جسے آپ ختم سحری کہتے ہیں۔ تو سردیوں میں تقریباً 12 گھنٹے کی رات تو بانی جاتی ہے، تو یعنی 6 گھنٹے کے لیے آپ قرآن کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لیا کریں، یا آپ 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم یعنی 5.5 کر لیں، یا تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی 7 گھنٹے۔ اور آپ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 منٹ کی ہوتی ہے،
اہل حدیث حضرات کے ہاں تھوڑا شغف پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے، باقی تو یقین کریں نماز یعنی جنہوں کہتے ہیں مغرو لا کے نس جاندے نے، کوئی شغف ہی نہیں پایا جاتا۔ تو میرے نزدیک جو اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز اتنی یعنی لمبائی والی نماز نہیں ہے جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقیوں سے بہتر ہے۔ قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے، لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یعنی یہ قیام اللیل چونکہ اب رمضان میں شروع ہونے والا تھا، تو میں نے آج تو 20 رمضان مبارک 1440 ہجری ہے، تو میں نے یعنی رمضان سے ایک دن پہلے ہمارے سنڈے کی کلاس تھی، اس میں میں نے باقاعدہ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا تھا کہ آپ قیام اللیل میں قرآن پاک کو مصحف کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے قیام کر سکتے ہیں، کم از کم کنسنٹریشن رہے۔ موبائل فون ہے تو اس میں آپ ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے اس کو دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ، اور بے شک نیچے ترجمہ بھی کھول لیں، کم از کم کنسنٹریشن ڈیولپ ہو قرآن کے ساتھ۔ اور قرآن کو سیکھنے کا بھی سب سے آسان طریقہ یہ ہے، باقی عربی تو آپ بے شک پیرلل میں ضرور سیکھیں، لیکن عربی سیکھتے ہی نہ کوئی مر جائے، وہ پیرلل میں سیکھیں۔ قرآن پاک جو علماء نے اتنی محنت کر کے ترجمے کیے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کے فرسٹ ہینڈ نالج تو کم از کم عقیدے کے حوالے سے گین کریں۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو وہ چلیں کسی کا ترجمہ نہیں پڑھتا تو احمد صاحب بریلوی صاحب کا ہی پڑھ لیں، اگر کوئی دیوبندی ہے تو اشری تھانوی صاحب کا پڑھ لے، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، اگر کوئی اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے۔ یعنی جو جہاں پہ بھی ہے کم از کم اپنے اپنے علماء کی محنت سے استفادہ کرے کہ انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج کے اندر ترجمے اسی لیے کیے ہیں کہ تاکہ پبلک تک بات پہنچ جائے۔ ساتھ عربی ضرور سیکھیں شوقیہ، لیکن جو آلریڈی محنت ہوئی ہے اس کو آپ اویل کریں تاکہ جلد از جلد قرآن پاک کی تعلیمات آپ اپنے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، سمونے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو وہ آپ قیام اللیل میں اگر لے کے کھڑے ہوں، اور عام دنوں میں بھی آپ قیام اللیل نہ بھی کر رہے ہوں، گھر میں قرات لگائی ہو، ترجمے والا قرآن سامنے کھول لیں، عربی آپ وہاں سے سنتے جائیں، ساتھ ساتھ ترجمہ نیچے پڑھتے جائیں، تو یقین کریں کچھ عرصے بعد آپ کی وکیبلری اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو خود بخود یعنی عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو لوگ عرب ملکوں میں جا کے رہتے ہیں، وہاں جا کے کوئی گردانے تو نہیں پڑھتے ہیں، وہ سروناف تو نہیں پڑھتے، لیکن کچھ عرصے بعد رہ کے عربی سیکھ جاتے ہیں۔ لوگ یورپ میں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کوئی ٹینس تو نہیں سیکھ رہے ہوتے، لیکن ساتھ رہ کے انگریزی سیکھ جاتے ہیں۔ یعنی آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں روزانہ ایک بات سن کے۔ کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں پٹھان ہیں، وہ کے پی سے پنجاب آئے ہیں مزدوری کے لیے، یہاں کے پنجابی بھی سیکھ گئے، یہاں سے کئی لوگ وہاں پہ گئے ہیں، کچھ عرصہ رہ کے وہ پشتو بھی سیکھ گئے۔ او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں، 20 منٹ میں 20 تراویحیں نہیں، ٹھہر ٹھہر کے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری پوری رات کا ہوتا تھا۔ الموطا امام مالک سے میں نے HD کیمرے میں وہ حدیث دکھائی ہے کہ سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری کی ڈیوٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے لگائی تھی۔ وہ لوگوں کو 11 رکعت رمضان میں پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم سحری کے وقت قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور جو ہم میں کو بوڑھے لوگ تھے وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے۔ رمضان مبارک میں رکعتیں پورا کرنا مقصد نہیں ہے، قرآن سننا مقصد ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو 20 تراویح والی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے نا، وہ 8 پڑھ کے بھاگنا ہے وہاں سے، کیونکہ 8 رکعتیں پڑھنا تو مقصد نہیں ہے، مقصد قرآن سننا ہے۔ ایک دفعہ سال میں دورہ قرآن ہو جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے رمضان میں آ کے۔ جس سال آپ نے 2 دفعہ کیا تو آپ نے پھر اپنی بیٹی کو بلا کے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس دفعہ جبرائیل نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، یعنی انہوں نے انشور کیا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے آپ علیہ السلام نے یاد کیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا ہوا، اور وہی ہوا۔ تو قیام اللیل مقصد ہے۔ جہاں پہ 8 تراویح ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ 8 پوری پڑھیں، قرآن پورا سن کے جائیں۔ یہ رکعتیں پڑھنا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب جماعت تراویح کی شروع کروائی تو سیدنا عمر، عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گھر سے نکلے اور آئے مسجد میں، بڑے خوش ہوئے، دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جس کو میں نے مقرر کیا قیام اللیل کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے خود قیام اللیل کوئی نہیں کیا، وہاں سے چلے گئے اور یہ جملہ بولا کہ اس سے بہتر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے گھر کے اندر قیام اللیل کرنا ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے بہترین نماز فرض کے بعد وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے۔ یہ تراویح جو مسجد میں ہو رہی ہے نا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے قیام اللیل کا۔ سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں خود اٹھ کے، جسے قرآن زبانی یاد ہے وہ قرآن قیام اللیل کرے، اور نفلی نمازیں ویسے بھی جماعت کے بغیر زیادہ افضل ہیں، یا جماعت سے کروانا چاہتا ہے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لے۔ ہاں، جن کو قرآن زبانی نہیں آتا یا ان کے لیے کنسنٹریشن نہیں ہے، ان کو تو ہم یہی کہیں گے کہ پریفریبلی مسجد میں ہی ادا کریں۔ نہیں، میری اپنی روٹین یہی ہے کہ میں مسجد میں قیام اللیل کرتا ہوں۔ مجھے قرآن پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قیام اللیل مسجد میں ہی جا کے کیا جائے۔ تو قرآن کا اہتمام کرنا ہے، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ یہ جس طرح کا قرآن آج کل پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے، یعنی وہ صرف سامع کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو، باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے پڑھ رہے کیا ہیں۔ تو سر آپ کیوں مشقت پیچھے کاٹ رہے ہیں؟ قرآن کے لیے تو آپ نے تراویح پڑھنی تھی یا قیام اللیل کرنا تھا، وہ تو آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہا، تو آپ تو پھر پیچھے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ تو جائیں گھر جا کے بیٹھ جائیں، قرآن تلاوت ٹی وی پہ لگا کے، یوٹیوب پہ لگا کے بیٹھ جائیں اور خود قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم ٹائم تو گزارے نا۔ یہ رکعتیں پوری کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے، رکعتوں کا تو بوجھ ہے ہی نہیں ہے، یہ قرآن نماز کے دوران پڑھنا، کیونکہ اس میں کنسنٹریشن ہے۔ اب ویسے بیٹھ کے قرآن پڑھے تھوڑی دیر بعد بندہ تھک جاتا ہے اور نہ وہ لذت آتی ہے، لیکن نماز میں جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن بھی ہوتی ہے۔ اور صحابہ میں کیا اہتمام تھا، صحیح بخاری میں نے بتایا تعلیقاً روایت موجود ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی میں پوری سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا جو ان کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے، یعنی اما عائشہ کا وہ محرم تھا نا، غلام تھا آپ کا، تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے نیت کرتی تھی اور وہ قرآن میں قیام اللیل کروایا کرتا تھا۔ اتنے شوق کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام اور سنا کرتے تھے۔ تو یعلمون تعلمون والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ قرآن ترتیل کے ساتھ، اس میں الفاظ ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی ایسا کہ قرآن سمجھ بھی آئے۔ اچھا، یہ تو ترتیل کا لفظ یعنی ٹھہر کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوا، پھر قرات کی ٹرمنالوجی میں بھی ترتیل کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے، دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، حدر اور دوسرا ترتیل۔ حدر کہتے ہیں قرآن پاک کو تھوڑی سپیڈ سے پڑھنا، جیسے ہم قیام اللیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر، اور ترتیل جو قرات کی ٹرم میں ترتیل ہے وہ قرآن پاک کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھنا، جیسا کہ یعنی یہ جب محفل قرات ہوتی ہیں اس میں قاری حضرات کے مقابلے ہوتے ہیں، قاری عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں، وہ کتنی سر لگا کے لمبی لمبی آیات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، وہ بعض کا 3 آیات ہی 10 منٹ میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ترتیل ہے۔ قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، وہ اس والی ترتیل میں نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ اس ترتیل میں پڑھنا ہوتا ہے جسے قرات کی ٹرم میں حدر کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے قیام اللیل کروانے والے قرآ حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی افضل یہی ہے کہ ہر آیت الگ سے پڑھی جائے۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا۔ ٹھہر کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آپ ٹھہریں۔ ایک یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسا ہی پڑھ، یہ ترتیل نہیں ہے، یہ حدر سے بھی کوئی ایک درجے آگے کی چیز ہے۔ لیکن آپ عرب کے قاریوں کو سنیں قرآن پڑھتے ہوئے قیام اللیل کے اندر، وہ ترتیل تو نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک آیت الگ،
ہر آیت الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری طرز کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت کھینچتے بھی نہیں، درمیانی سپیڈ کے ساتھ. تو اس کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام، قیام النہار. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے، روندتا ہے، اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلتی ہے. ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا ہے. سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جہری رکھی گئی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز. یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں، اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے سنیں. خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو. یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں، چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے، اچھا 30ویں پارے سے کچھ صورتیں پڑھ لیں گے. حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی، اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا، اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی. روشنی سے مراد سورج نہیں، یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی خوب، یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا. اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے، اور حنفیوں کا وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی. اب یہ لانا بات ہے جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں. 4:30 ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی، 4:40 چل رہی تھی، 4:45 چل رہی تھی. جیسے ہی رمضان شروع ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے ہیں. کیوں؟ سحری کہا کہ لوگ مطلب سو جائیں گے، تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو پونا گھنٹہ پہلے لے آتے ہیں. پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے. آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت تک. اگر وہ حنفی ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی. وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں. تو نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک، بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور ایک رکعت اس دوران بھی ہو جائے اس کی بھی نماز درست ہے. نماز درست ہونا اور چیز ہے، لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے، یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں، 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں تو یہ افضل نماز ہے. تو رات کے وقت قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں، رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں، آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑیں تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ مقصد ہے. وَطْعًا، یہ لفظ جو ہے نا، یعنی وَطْعًا یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، الموطا بھی لفظ عربی کی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے. وطی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، یعنی علماء کو سمجھ آ جائے گی. عوام الناس کے لیے الموطا کا لفظ کا مطلب ہے ایسا راستہ جس پہ کثرت سے لوگ چلیں، جسے روندا جائے. الموطا امام مالک کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے الموطا. یعنی امام مالک نے کہا کہ میں اس راستے
کی احادیث جمع کر رہا ہوں جسے کثرت سے لوگوں نے اڈاپٹ کیا، یعنی صحابہ اور تابعین. تو وہ بھی روندا، یعنی راستہ روندا جاتا ہے نا پاؤں کے نیچے. یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ رات کا قیام جو ہے یہ نفس کو رون دیتا ہے، یہ نفس کے اندر جو ایک اکڑ ہے نا وہ ختم کرتا ہے اور اللہ کی طرف خشوع اور خضوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، ظاہر پوری امت کو خطاب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں. بڑی زبردست آیت ہے. اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں، پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو، اللہ ہی ترجیح اول بن جائے، بس اللہ کا ذکر کریں، سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں. ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں، مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے، خدا ٹاپ پرائرٹی ہو. اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو. یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بر اعظموں میں پہنچ گئی، دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو ممبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا، وہ قرآن کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے. اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے. رب المشرق والمغرب، اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب، اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فاتخذہ وکیلا، پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ. کارساز اللہ کو بنا لو، وہی ہے. اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. کارساز اسی کو بناؤ، اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے. یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں، تو سچائی تو ہے ہی. وہ عربی میں ایک محاورہ ہے، الحق مر، حق ہوتا ہی کڑوا ہے، یہ برا لگتا ہی لگتا ہے. تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے، صبر کیجئے. وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یعنی اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں. کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دیں ان کو. اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے چھوڑ دیں ان مکذبین کے لیے، یعنی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دیں. میں جانوں اور میرا کام. آپ نے ان کو جواب نہیں دینا، آپ نے صبر کرنا ہے. اولِ النعمۃ ومہلھم قلیلا، یہ جھٹلانے والے کون؟ جو مالدار ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں. یہ زیادہ تر جو امیر لوگ یا کسی بھی سوسائٹی کی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے. نبی علیہ السلام کے مخالفین بھی، سردار مکے کے، ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے خلاف ان کے علاقوں کے بڑے بڑے جو چودھری اور سردار لوگ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کی پوسٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا. سرداروں کو تو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا ایک
سپیریئر ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہے اس کے لیے تو لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ چودراہٹ کس کی سٹیک پہ لگتی ہے؟ امیر لوگوں کی، علاقے میں اثر رکھنے والے لوگوں کی، جب نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے۔ غریب لوگ تو بیچارے پہلے ہی غریب ہیں، ان کی تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی بھی، اس لیے غریب لوگ پہلے ہی مان لے آتے ہیں۔ امیروں کی اکڑ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ جن کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اور یہ جھٹلا رہے ہیں ہماری دعوت کو، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور ان کو میرے حوالے کر دیں، وذرنی، چھوڑ دیں مجھے، میں جانوں اور ان کا کام۔ ان لدینا انکالا وجحیما۔ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے جب کوئی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں ان کے لیے اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسی غذا ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، دردناک عذاب۔ اور وہ تو ہم پہلے پچھلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں نا کہ دوزکیوں کو دوزخ میں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب دوزکیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا، ان کے زخموں کا خون دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، زقوم کا درخت ہوگا جس کے کڑوے پتے ہوں گے وہ کھانے پڑیں گے ولیعوذ باللہ تعالی، اور وہ گلے سے بڑی مشکل سے گزرے گا، اور جب گلے سے نہیں گزر رہا ہوگا تو مجبوراً گرم پانی ہی پینا پڑے گا، اور وہ گرم پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا، قرآن میں ہے کہ جیسے ہی وہ برتن منہ کے قریب لائیں گے ان کی ایک کھال لٹک کے پانی میں گر جائے گی، اس کے باوجود وہ پانی پئیں گے اپنی اس گلے میں جو پھنسی ہوئی خوراک کو نیچے کرنے کے لیے، اور جب پانی پئیں گے ان کی انتڑیاں بھی جل جائیں گی، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر دے گا، اور پھر یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن یعنی قیامت کے دن لرزنے لگیں گی زمین بھی اور پہاڑ بھی، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے کی مانند بن جائیں گے، یعنی ظاہر ہے وہ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہی ہلا کے رکھ دی جائے گی۔ تو یہ اتنے بڑے یعنی دنیا میں سب سے طاقتور چیز جس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ پہاڑ۔ پہاڑ کے علاوہ تو کوئی مثال نہیں آپ دنیا میں پیش کریں، طاقت کا نشان پہاڑ ہے۔ جیسے جانوروں میں طاقت کا نشان شیر ہے یا کروکوڈائل ہے، اس طرح لیونگ جو نان لیونگ تھنگس ہیں آن دا فیس آف ارتھ، ان میں ہیبت کا نشان وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ تو اللہ ہمارا پہاڑ بھی ریت کی مانند بہہ جائیں گے، یعنی ہلا کے رکھ دی جائے گی ہر چیز قیامت کے دن۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ، اور اس کے بعد پوری امت کو خطاب، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہدن علیکم، یہ آپ پر گواہ بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن۔ کیا گواہی دیں گے؟ کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے یوم النحر کا جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، قربانی کے دن، ایک تو یوم عرفہ کا خطبہ ہے نا، ایک اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ کا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، صحابہ خاموش رہے۔ پھر آپ فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مکہ کا حرمت والا شہر نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی 10 تاریخ یہ یعنی متبرک دن نہیں ہے، قربانی کا دن؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو وہ بھی اللہ کے نزدیک حرمت والی ہے، تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب اللہ کے حضور تمہیں پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 دفعہ مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اصحاب کی طرف،
اور کہا اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا، یعنی میں نے ان سب سے یہ بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا اور تیرا پیغام تیری عوام تک، تیری جو ہے وہ مخلوق تک پہنچا دیا، تو وہ آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن بھی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا، پس نافرمانی کی فرعون نے اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا، یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یعنی اس میں کفار مکہ کے لیے دھمکی ہے کہ جس طرح فرعون اور اس کے حواری تباہ و برباد کر دیے گئے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اے کفار مکہ تم تو شائی کو نہیں ہو، تم بھی اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو تم پہ بھی دنیا کی زندگی میں عذاب آئے گا۔ تو عذاب آیا پھر ان پہ۔ اس دفعہ ذرا عذاب کی شکل مختلف تھی۔ اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا چنگھاڑ کے ذریعے، پتھروں کی بارش کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، طوفان کے ذریعے، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے۔ اور غزوہ بدر میں پہلی عذاب کی قسط کفار مکہ پہ نازل ہوئی، 70 سردار ان کے قتل ہوئے، 70، اور ان 70 میں سے بھی 24 سیدنا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جب انہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تو حضرت علی کی دشمنی ان کے دل سے کیسے جا سکتی تھی؟ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جی اسلام قبول کر لیا تو اب وہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے پھر سیدنا علی کی خلافت میں بھی ایسے لوگوں نے تان کیا، ان کے لیے مشکل ہو گیا اس کو ماننا۔ تو 70 لوگ قتل ہوئے سردار، اور قریش مکہ جن جیسا جنگجو کوئی نہیں تھا، اور جن کو ایک پیروں کی طرح کا ٹریٹمنٹ پوری عرب کی سرزمین میں ملتا تھا، کیونکہ سارے عرب قبائل کے بت رکھے ہوتے تھے نا کعبے کے اندر۔ واحد قریش کے قافلے تھے جو راستے میں لٹتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے ان کا قافلہ لوٹ لیا تو یہ ہمارے خداؤں کو ہی وہاں سے نکال دیں گے، ان کو نہیں کسی نے چھیڑنا۔ اور پھر اللہ نے اس احسان کو جتایا ہے سورہ قریش میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کے لوگوں کو اس کا احسان جتایا گیا کہ دیکھو اس گھر کی برکت سے تمہیں اللہ نے اس پرخطر دور میں بھی امن عطا فرمایا ہے، تمہارے قافلے آزادانہ شام جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نہیں لوٹتا، سارے پیروں کی طرح تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں کعبے کی وجہ سے، تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یعنی ایک فضیلت دی تھی۔ اب یہ بر ان کی بدبختی کہ انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، قریش مکہ نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ فتح مکہ پہ پھر کیا، اور پھر ان میں کئی کامل ایمان مومنین بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے لیے چوز کر لیا۔ سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اکرمہ صحابی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کے اوپر آمادہ ہوئے تھے، باقی تو سارے دبک گئے تھے۔ ابو سفیان کو بھی نظر آ گیا کہ اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، سفارش ڈلوائی، حضور کے پاس چلے گئے۔ تو عباس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو یار، اب تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی علیہ السلام کو غلبہ دے دیا؟ تم لوگوں نے تو ان کو یہاں سے نکلنے میں مجبور کیا تھا، اللہ نے غلبہ دیا۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضور نے بھی تالیف قلب کے لیے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے، جو کوئی اپنے گھر میں بھی رہے اس کے لیے بھی امن ہے۔ تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں رہنے کے لیے امن ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے ابو سفیان کے گھر جا کے امن لے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہ اناؤنسمنٹ جب نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوئی
کہ جو کوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو کوئی اپنے گھر میں رہے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف اس کو کہا جائے گا جو لڑنے کے لیے باہر نکلے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر رہے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو بھائی ابو سفیان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو؟ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے، صرف ابو سفیان کی تالیف قلب کے لیے، چونکہ وہ سردار مکہ تھے، ان کو سب سے پہلے تو وہی سٹیک پہ لگے نا۔ نبی الاسلام جب سردار کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کس کی حکومت چھینی؟ ابو سفیان کی۔ تو ان کی تالیف قلب کے لیے، ظاہر ہے کہ ایک بندے کو آپ آسمان سے اتار کے زمین پہ لے آئیں تو اس کی تالیف قلب کے لیے آپ علیہ السلام نے پھر جملے ارشاد فرمائے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ پھر اس کے فوراً 4 مہینے بعد غزوہ حنین ہوئی، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں دیا مال غنیمت میں سے، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے۔ سر آج آپ 100 اونٹ کی کیلکولیشن کریں 3-4 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو انصار نے آپس میں نا چیمہ گوئیاں شروع کر دیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی، یعنی قریش تھے نا تو قریشیوں کو دیا، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچ گئی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرمایا کہ میں نے سنا تم یوں کہہ رہے ہو، کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو ساتھ لے جاؤ؟ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کا مال کسے دیا؟ ابو سفیان کو اور فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کو۔ اور اپنی شخصیت کسے دی؟ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، یعنی انصار مدینہ۔ یہ فرق دیکھا ہے؟ اسی لیے جو یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طلقاء، یعنی ان کی جان بخشی اسلام کے عوض کی گئی تھی، کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اب کافر جو ہیں وہ مکے کی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح اگلی امتوں پہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا پیغمبر کا انکار کرنے پر، تو قریش مکہ نے کیا پیغمبر کا انکار نہیں کیا ہوا تھا؟ تو قریش مکہ پہ کیا عذاب الہی نہیں آنا تھا؟ آنا تھا نا۔ وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب الہی جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوگا، تو اس کی اناؤنسمنٹ سورہ توبہ میں ہوئی کہ اب یا تو کلمہ پڑھ لو یا اللہ کا عذاب یہ ہوگا کہ مکے کی سرزمین میں جو کافر ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جس طرح اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برستے تھے یا سمندر میں غرق کیا جاتا تھا۔ بہرحال 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کر لو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت نے اسلامی قبول کر لیا اور وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ تو وہ اس عذاب کی دھمکی کے عوض جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں کہا جاتا ہے طلقاء، اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ظاہری کلمے کا احترام ہے اور قانوناً وہ صحابی بھی ہیں، لیکن ان کا درجہ وہ والا نہیں ہے جو باقی اصحاب سابقون اور اولون کا ہے۔ اسی لیے سورۃ الحدید میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے انہوں نے اسلام کا مشکل پیریڈ دیکھا، اور فتح مکہ کے بعد تو جس نے اسلام نہیں لانا تھا تو اس کی تو ویسے ہی گردن اتر جانی تھی، اس وقت تو اسلام لانے میں ہی اپنی زندگی بچانا تھا۔ تو یہ بڑا ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو ہم نے ڈبو دیا تھا، مکے والوں تمہاری کیا حیثیت ہے، تم پہ بھی بڑا عذاب آئے گا۔ اور وہ پھر عذاب غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کی شکل میں آیا، اور اس کے بعد غزوہ حنین آخری قسط آئی عذاب کی۔ پھر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کا ہی حصہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا۔ آپ سیدنا خالد ابن ولید کو دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، 19 سال تک نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان کو عروج عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اور کہاں تک بات پہنچی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، آپ کے کیس میں عذاب الہی تلوار کی شکل میں نازل ہوا، وہ صحابہ کرام کی تلوار کو کافروں پہ مسلط کیا گیا۔ نمبر 2، آپ کے کیس میں جو معجزہ ہے نا دعوی نبوت والا، وہ بھی ڈیفرنٹ تھا، وہ قرآن تھا۔ اگلے نبیوں کے معجزے
فزیکل ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا ہے، پھینکا ہے، وہ اژدہا بن گیا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ نہیں تھا۔ مردے کو زندہ کرنا آپ کا معجزہ نہیں تھا، آپ کا معجزہ کتاب، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرانے کی ویڈیو کوئی دکھا سکتا ہے ہمیں؟ تو عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں تو کس بنیاد پہ منوا سکتے ہیں؟ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کتاب ہے تو وہ بھی تبدیل ہوئی ہے۔ یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں کس بنیاد پہ منوائیں گے؟ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی کسی کو مل جائے تو وہ کوئی سانپ بنا کے اسے دکھا سکتا ہے اژدہا بنا؟ نہیں۔ لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی پہ میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات۔ ہمارے نبی کو دو ایسی خصوصیات ملی ہیں، ویسے تو کئی ہیں لیکن یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی۔ ہمارے نبی کا معجزہ بھی مختلف ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں کافروں پر عذاب کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے اس دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی قیامت کے دن کا عذاب، یعنی دنیا میں عذاب نہ بھی ہے تو آخرت کا عذاب تو آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا یہ سخت عذاب ہے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں غم کے مارے۔ وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ جوانی میں بال سفید ہو جائے، کہتے ہیں منو غم لگ گیا، محاورتاً یہ بات بولی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اسی چیز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ غم کے مارے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں عذاب دیکھ کے۔ اور سورہ الحج کی شروع کی آیات میں آیا نا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ایک دودھ پلانے والی عورت اور اس کے بچے کا ہے، وہ بھی اس کو پھینک دے گی اپنی فکر میں۔ اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا کڑا ہوگا کہ مدہوش لوگ نظر آ رہے ہوں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا اس ہولناک دن، یعنی قیامت کے دن۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ہے نصیحت، ڈر سنانے کے لیے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس اب جس کی مرضی وہ اللہ کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے، یعنی جس نے خود ہی جہنم میں جانا جائے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، بلکہ لوگوں نے خود ہدایت کو چوز کرنا ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک قرآن تو ہے نصیحت والی کتاب۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جس کی مرضی اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں جس کی مرضی نہ کرے خیر ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ وہ سورہ الزمر میں آیا کہ چاہو تو اللہ کی ناشکری کرو، چاہے تو شکر گزاری کرو، لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ مراد یہ کہ دنیا میں تو پکڑ نہیں کرے گا لیکن آخرت میں پکڑ کرے گا۔ آخرت فاسقوں کی اور مؤمنین کی برابر نہیں ہوگی۔ اب میرے بھائیوں یہ 19 آیات تھیں اور ایک رکوع تھا، اب صرف ایک آیت ہے اور پورا رکوع اسی آیت پہ مشتمل ہے، سورہ المزمل کی آیت نمبر 20۔ دیکھیں کتنی لمبی آیت ہے یہ، قرآن حکیم کی چند لمبی آیات میں سے ایک آیت ہے یہ، سورہ المزمل کی آیت نمبر 20، پورا ایک رکوع۔ اور رکوع اس لیے، رکوع تو خیر بعد میں بنے کہ اس لیے کہ اس میں مضمون ذرا ڈیفرنٹ ہوا ہے، یعنی یہ جو حکم آیا تھا قیام اللیل کا اس میں ریلیکسیشن آ گئی ہے جب یعنی نمازوں کا شیڈیول نازل ہوا ہے، اور اس پہ یعنی اکثریت کا یہی اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ صورت
مکی ہے، لیکن اس کی یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ بالکل یا تو مدنی دور کے سٹارٹ کی ہے یا مکی دور کے بالکل اینڈ کی ہے، جب 5 نمازوں کا شیڈیول آ چکا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کر دیا کہ قیام اللیل کے معاملے میں ریلیکس کر لیا، اور اس کی وجوہات بھی بتا دی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے انک تقوم ادنی، کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کبھی 2/3 رات تک، ہائے ہائے ہائے، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3۔ وہ جو سٹارٹ میں آیا تھا نا کہ آدھی رات کا قیام کرو، یا تھوڑا سا بڑھا لو یا تھوڑا سا کم، وہ بڑھایا کیا نبی علیہ السلام 2/3، اور صرف نبی علیہ السلام نہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کی ساتھیوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ اس قرآن میں شامل ہوتی ہے۔ بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام سے خود سن کے یاد کی ہیں، اور اگر مجھے پتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کے وہاں پہ پہنچ جاؤں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اور یہ ان کا دعویٰ آج کے دور پہ وہ کر دے تو اسے لوگ پھر تکبر ہی شمار کرتے ہیں۔ آج کل ہم کوئی بات کر دیں کہ جناب یہ بتائیں، یہ کوئی بات ہم غلط نکلا ہے، تو کہتے ہیں یار دیکھو یہ تکبر کر رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تکبر نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ اجر تو اللہ سے لینا ہے۔ تو لہٰذا کوئی اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا نا کہ جی میں نے یہ کام اس حوالے سے کیا، اس کی میں کو تکبر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ تو عبداللہ ابن مسعود اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ میرے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ کوئی تکبر ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ میرے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا علم کون سا ہے؟ قرآن۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سفر و حضر میں حضور کے ساتھی، بلکہ صاحب النعلین تھے۔ نبی علیہ السلام کی جوتیاں سفر میں اٹھا کے رکھتے تھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، تو ان کا نام پڑ گیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے صاحب النعلین، حضور کی جوتیاں اٹھانے والا۔ یہ بڑی سعادت والی بات تھی۔ تو وہ کہتے ہیں 80 صورتیں میں نے خود حضور سے سن کے یاد کی ہیں سر، 114 میں سے 80 صورتیں، اور 3 سپارہ نہیں یاد کیتا انہوں نے، سمجھ لو پاویں 3 سپارہ یاد کیتا ہے، ٹوٹل 114 ہیں، 80 صورتیں یاد کی۔ اور کیسے؟ قرآن میں پیچھے سن کے، کیونکہ 2/3 قرآن مکے میں نازل ہو گیا تھا، تو مکی قرآن سارے کا سارا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے خود سن کے یاد کیا ہے، ایٹ لیسٹ مکی قرآن، مدنی بھی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، یعلمون تعلمون والی تلاوت ہو تو کوئی بھی نہیں یاد کر سکتا، آہستہ آہستہ روزانہ سنتے تھے، روزانہ سنتے تھے، پھر قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا، تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، تھوڑا سا پڑھا، پھر اسی کو رپیٹ کیا، پھر اسی کو رپیٹ کیا، پیچھے لوگوں نے رپیٹ کیا، یاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کی بھی تعریف فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی، آپ کے اہل بیت کی، جو آپ کے پیچھے قیام اللیل کرتے ہیں اور سنتے ہیں، آدھی رات، کبھی 2/3، کبھی 1/3 رات۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مجھے خوب علم ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے رات اور دن کا، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی یہ ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری رات 2/3 رات آپ قیام کریں، اب آپ نے قیام النہار بھی کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، جب آپ وہ کام کریں گے تو رات کو کس طرح اتنی دیر جاگ سکیں گے؟ پھر دن کے وقت مزدوری بھی کرنی ہے، اور پھر قتال کے مراحل بھی آنے والے ہیں، پورا دن اگر کوئی جنگ لڑتا ہے وہ رات کو کیسے قرآن کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا فتاب علیکم، اب ہم نے تمہاری طرف توجہ فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو ہم اب تمہیں چھوٹ دیتے ہیں کہ جتنا آسانی ہو نا قرآن میں سے پڑھ لیا کرو۔ یعنی اب یہ پھر اس کو نفلی طور پہ بنا دیا گیا، 5 نمازوں کا شیڈول آ گیا، جو جتنا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ لیا کرے۔ لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر اور دوسری میں سورہ اخلاص میں ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، پھر کچھ زمین میں سفر میں بھی ہوں گے،
یبتغون من فضل اللہ، رزق کی تلاش میں دوسری جگہوں کا سفر بھی انہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ جنرل آیات ہیں، آج بھی اسی طریقے سے نا، کس کو کس مشقت سے گزرنا پڑے گا۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ کی راہ میں قتال بھی کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ جہاد لفظ نہیں آیا، جہاد ہوتا تو تزکیہ نفس مراد لیا جا سکتا ہے، یہاں قتال کا لفظ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکے پہ چڑھائی کے لیے گئے تو رمضان کا مہینہ تھا، تو بعض صحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے روزہ توڑوا دیا کہ روزے کی حالت میں کیسے لڑائی کرو گے، روزہ بچانا ہے، جان بچانی ہے۔ تو کچھ اصحاب نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا، کوئی زیادہ نیک بننے کے لیے، تو نبی علیہ السلام غصے میں کھڑے ہوئے، آپ فرمایا کہ جنہوں نے روزہ نہیں توڑا وہ میرے نافرمان ہیں۔ پھر سارے دبک گئے، سب نے روزہ توڑ دیا۔ تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ ان قریب تمہیں قتال بھی کرنا پڑے گا، تو اگر پورا دن لڑو گے تو رات کے وقت کھڑے ہو کے نفل کہاں سے پڑھو گے؟ فقرؤ ما تیسر منہ، پس اس میں سے جو قرآن نازل ہوا ہے جتنی آسانی ہو اس کی قرات کر لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو۔ اب اس میں اشارہ مل گیا کہ اب 5 نمازوں کا شیڈیول آ گیا ہے، اسی وجہ سے وہ قیام اللیل کو ریلیکس کر دیا گیا۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ سے کیا مراد؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اپنے لیے قرض سمجھ رہے سر، کہ میں اسے لوٹاؤں گا کئی گنا کر کے۔ تو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، یہ قرض اللہ قیامت والے دن اتارے گا تمہیں بدلہ دے کے، اور یہ اللہ کی قدر شناسی ہے۔ دیتا وہی ہے، جب اسی کے دیے ہوئے میں سے اس کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ پہ قرض ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ بھی نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو خیر تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے حضور اسے پاؤ گے۔ جو بھی تم نے خیر آگے بھیجا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو آگے جا کے وہ نکلے گا، نہیں، بلکہ کئی گنا بہتر پاؤ گے۔ ہوا خیرا واعظم اجرا، اس کا کئی بہتر اجر، عظیم اجر پاؤ گے قیامت والے دن۔ واستغفر اللہ، مغفرت طلب کرو اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی آیات نازل فرمائی نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، نبی علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت کی، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے نہ کہا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ باقی تو تیرے رشتہ داروں کا مال ہے، تیرے مرنے کے بعد وہ تقسیم کر لیں گے۔ تو انسان کا مال کون سا ہے؟ جو خود کھایا وہ ظاہر ہے اسی کا مال ہے، جو اس نے پہن لیا وہ اسی کا مال ہے، جوڑنے والا اس کا نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں بھیجا وہ اس کا مال ہے جو آگے کے لیے سٹور کر لیا۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں اور ایک ہی قبر میں جاتا ہے ساتھ۔ باہر اس کا مال رہ جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار، اور قبر میں اس کے اعمال جاتے ہیں، جو بھی اس نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے یا اللہ کو رسپانس کیا ہے، نماز پڑھی ہے، باقی نیک اعمال کیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی، وہ سب کے سب اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، یا برے مال کیے وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ اس کا جو مال دنیا کا تھا، رشتہ دار تھے، وہ ادھر ہی رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ صرف شعر و شاعری میں ہوتا ہے کہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا، تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، تیرے لیے سورج توڑ کے لے آؤں گا۔ کوئی کچھ نہیں کسی کے لیے کر سکتا، اپنے مرنے سے ہی جو ہے وہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ ہی۔ تو ہمارا درس کا ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہے، میرا ارادہ تو تھا کہ میں دونوں صورتیں کور کرتا، لیکن چونکہ ان صورتوں کے مضامین میں گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ یعنی وہ متقاضی ہوتی ہیں کہ تھوڑا ہم تفصیلی گفتگو ہر اینگل سے کریں۔ قرآن کی تفسیر آپ باقی لوگوں کے بھی پڑھ کے دیکھ لیں، سن کے دیکھ لیں، اور
ہمارا بھی کوئی ایک لیکچر لگا کے دیکھ لیں تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا کہ آج کے دور کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج کے دور کے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر یہی وجہ آپ دیکھیں کہ 2010 میں ہماری اکتوبر میں کلاسز شروع ہوئی تھیں، تقریباً 9 سال ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک ہمارا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا۔ 29واں پارہ چل رہا ہے اور 327واں لیکچر تھا آج، یعنی میرا خیال ہے یہ تقریباً شاید کو 350 تک جا کے مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔